پہلی بات تھی میرا نام چینج کرنے کی. میرا نام میری مرضی ہے, میں جو مرضی رکھوں کہ پاکستان میں 10 ملین زائنسٹ رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از زین الحسن اینڈ ویلکم ٹو زین ٹی وی. دوستو, آج کل سوشل میڈیا پر ہم صرف کرونا وائرس ہی کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں, لیکن اسی دوران ایک ایسا ایشو اٹھ گیا جس کی وجہ سے کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ اس ٹاپک پر بھی لوگوں کا رجحان ہو گیا. وہ یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان میں اسرائیلی جھنڈا لہرایا گیا, اور یہ کام کسی عیسائی یا یہودی نے نہیں یا کسی عام مسلمان نے نہیں کیا, بلکہ اس کو کرنے والا ایک عالم دین, حافظ قرآن اور 400 طلبہ کو دینی مدرسے میں پڑھانے والا ایک شخص ہے جس کا نام مولانا خلیل الرحمان رحیمی ہے. لیکن اس شخص نے اپنا نام تبدیل کر ڈیوڈ ایریل رکھ لیا. اس کے پیچھے اس کی کیا کوشش ہے اور اس کی مکمل بایوگرافی کیا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے, یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن والے آپشن کو سلیکٹ کریں. دوستو, خلیل الرحمان رحیمی خود کو مسلمان زائنسٹ کہتا ہے, اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اپنی ہی تنظیم ورلڈ سٹار آف ڈیوڈز کے تحت پاکستان میں زائنسٹ کے حقوق کے لیے پچھلے 7 سالوں سے کام کر رہا ہے. اس شخص کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں 1 کروڑ زائنسٹ موجود ہیں, کہ پاکستان میں 10 ملین زائنسٹ رہتے ہیں. جیسے مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہ مکہ اور مدینہ جانے کی اجازت ہے, اسی طرح ہم سب زائنسٹ کو بھی اسرائیل جانے کی اجازت دی جائے. دوستو, مولانا خلیل الرحمان ایک بہت بڑے عالم دین قاری محمد یاسین صاحب کے سب سے بڑے بیٹے ہیں. اس شخص کی عمر 47 سال ہے اور 40 سال تک یہ انسان اسلام کی سپورٹ اور دین کے کام میں ایک مدرسہ چلاتا رہا, اور تقریباً اس شخص کے مدرسے میں 400 طلبہ تھے جنہیں یہ قرآن حفظ کرواتا رہا اور دین کی باتیں سکھاتا رہا. لیکن پچھلے 7 سالوں میں یہ شخص پاکستان اور اسرائیل کی دوستی پر کام کرتا رہا. کچھ دن پہلے اس شخص نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک میسج کیا کہ میرے خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم اپنا نام ڈیوڈ ایریل رکھو. اور اس شخص نے یہ بھی لکھا کہ میں نے اپنا پرانا عربی والا نام مولانا خلیل الرحمان رحیمی کو چھوڑ کر نیا انگلش اور ہیبریو نام ڈیوڈ ایریل رکھ دیا ہے, اور یہ نام مجھے بہت پسند ہے, اور اب آپ سب مجھے ڈیوڈ کے نام سے پکارا کریں. جس پر اس شخص نے اپنے تمام ڈاکومنٹ سے اپنا نام تبدیل کروا کر ڈیوڈ ایریل رکھ لیا. لیکن پاسپورٹ کی بات کریں تو اس شخص نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ میرے پاسپورٹ سے اسرائیل کے خلاف سٹیٹمنٹ ریموو کی جائے, اور بابر درخواست کر رہا ہوں کہ میرے پاسپورٹ سے اسرائیل کے خلاف جو ہیٹفل میسج لکھا ہوا ہے وہ ریموو کیا جائے, میرے پاسپورٹ بنا کے دیا جائے. جس پر اس نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے 29 مارچ 2020 سے احتجاج کرنا شروع کر دیا. یہاں تک ہی نہیں بلکہ پھر اس نے اسرائیلی جھنڈے کو بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیا, اور جس کیمپ میں وہ احتجاج کے لیے رہائش پذیر تھا اس نے اس کیمپ پر اسرائیلی جھنڈا لگا دیا. یہ شخص مسلسل کچھ مہینوں سے اسرائیل کے لیے ویڈیوز بنا رہا تھا اور انہیں پروموٹ اور خوش کر رہا تھا. کبھی اسرائیل کو انڈیپینڈنس ڈے پر مبارکباد دیتا نظر آتا ہے, کبھی اسرائیل کی تعریفیں کرتا نظر آتا ہے. فرام پاکستان, ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو بلافڈ اسرائیل. بہت سے لوگوں نے اس شخص سے جا کر انٹرویو بھی کیا اور اس سے یہ بھی کہا کہ اسرائیل فلسطین پر کس طرح سے ظلم ڈھاتا آ رہا ہے اور تم اس اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہو. لیکن اس شخص نے سمپل جواب دیا کہ وہ ان کا مسئلہ ہے, میرا نہیں, اور یہ کہا کہ وہ مذہبی مسئلہ ہے. میں یہاں پر پاکستان میں موجود 1 کروڑ زائنسٹ کے لیے احتجاج دے رہا ہوں کہ انہیں اسرائیل جانے کی اجازت دی جائے, جن میں یہ شخص خود بھی شامل ہے. میں یہ بات کرتا ہوں, نہ اسرائیل نہ فلسطین میرا ایشو ہے, نہ کشمیر میرا ایشو ہے. دوستو, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے ایمان والو تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے, جو آخرت سے اس طرح سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ کافر لوگ قبروں میں دفن لوگوں سے مایوس ہو چکے ہیں. ان باتوں کا تو ہم ایک جاہل اور عام مسلمان کو تو سمجھا سکتے ہیں کہ کافر کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا, لیکن اس شخص کو کیسے سمجھائیں جو
کہ 40 سال تک دین کا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سکھاتا بھی رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنے کلمہ میں بھی ایکسٹرا الفاظ استعمال کیے، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ کس کا کلمہ ہے تو اس نے کہا کہ یہ میرا کلمہ ہے۔ میں تفصیل سے سنا دیتا ہوں نا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فضل۔ یہ انسان 26 فروری 2020 سے یوٹیوب پر اسی طرح ویڈیوز اپلوڈ کرتا نظر آ رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈنگ کرتا آ رہا ہے، لیکن پچھلے 6 دن سے اس کی کوئی ویڈیو سوشل میڈیا پر نہیں آئی، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اسے پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے۔ جی دوستو، بالکل صحیح سننے میں آ رہا ہے کہ ڈیوڈ ایریل کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اس نے جو اسلام آباد پریس کلب کے سامنے کیمپ لگا رکھا تھا، اسے بھی اس ویڈیو میں دیکھیے کہ مکمل طور پر جلا دیا گیا ہے اور اسے اس مہم سے مکمل طور پر روک دیا گیا ہے، اور اس وقت یہ قانون کی حراست میں ہے۔ یہ شخص بار بار اپنے بیان میں یہی کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پر مائنورٹیز کے حق کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ پاکستان میں مائنورٹیز کو حق کیوں نہیں دیا جا رہا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں 6700 یہودی گھرانے موجود ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ 6700 یہودی گھرانے موجود ہیں تو ان میں سے اس کی سپورٹ میں کیوں کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، اور اگر مائنورٹی کا ہی ایشو ہوتا تو کم از کم باقی جو جوز ہیں پاکستان میں وہ بھی اس کے حق میں کھڑے ہوتے، کیونکہ یہ تو ایک کافی عرصے سے مہم چلاتا آ رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کے ساتھ کوئی سپورٹ میں کوئی اس کے ساتھ دوسرا بندہ آ کر کھڑا نہیں ہوا، کسی نے انٹرویو نہیں دیا، کسی نے اس کے حق میں آواز نہیں بلند کی۔ مائنورٹیز کا اگر ایشو ہوتا تو سارے مائنورٹی جتنے تھے، کم از کم یہودی جن کو یہ سپورٹ کر رہا ہے، کم از کم یہودی اس کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے اور اس کے ساتھ آ کر وہاں پہ احتجاج میں شامل ہوتے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ میرا موقف یہ ہے کہ یہ تمام باتیں حکومت پاکستان سوچے اور اس کو اپنے پاس رکھے، اور اس کی پوری جانچ پڑتال کی جائے کہ آخر یہ شخص کر کیا رہا ہے اور یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، اور اس پہ مکمل جانچ پڑتال کی جائے آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے کہ اس نے اچانک سے اتنا بڑا قدم لے لیا۔ اس کی فیس بک آئی ڈی کی بات کریں تو اس نے اپنی آئی ڈی پر ڈیوڈ ایریل کے ساتھ ساتھ خادم القرآن بھی لکھ رکھا ہے، اور مسلم زائنسٹ فرام پاکستان اور پاکستان اور اسرائیل کی دوستی کا سائن دے رکھا ہے، اور مکمل طور پر یہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا نظر آ رہا ہے، اور اس کی پوسٹ پر بہت سے یہودیوں کے کمنٹس دیکھنے کو بھی ملتے ہیں جن میں وہ اس شخص کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دوستو، یہ ایک عام انسان نہیں تھا بلکہ ایک عالم اور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دینی فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ پتہ نہیں اس شخص کو کیا سوچی کہ یہ اس غلط نظریے پر چل پڑا، اور اس شخص نے اپنا مکمل نام اور گیٹ اپ تبدیل کر لیا۔ میرے تمام سننے والے بھائیوں اور بہنوں، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا رہتا ہے، اور مسلمان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان تو کیا کسی انسان کو گمراہ اور جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس شخص کو بدعائیں دینے کے بجائے اللہ کے ہاں اس شخص کی ہدایت کی دعائیں کریں، شاید اس کے نصیب میں واپسی ہو اور یہ مرنے سے پہلے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے۔ آمین۔ اور آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔